السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت میں شارع دستور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے JUI کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری سپریم کورٹ کے باہر شارع دستور پر آئے اور انہوں نے شارع دستور کا جائزہ لیا، میڈیا سے ٹاک بھی کی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ PDM کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پیر کے دن یہاں پر دھرنا دیا جائے گا۔ لفظ دھرنے کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ دھرنا کب تک رہے گا، یہ سوال جب میں نے مولانا عبدالغفور حیدری سے پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارا یہ دھرنا انڈیفینیٹ پیریڈ یعنی جو ہے وہ لامحدود وقت تک بھی جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ مطالبہ بڑا سخت مطالبہ ہے PDM کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ریزائن دیں، اور ان کے استعفے تک ہمارا یہ دھرنا جو ہے پرامن دھرنا یہاں پر شارع دستور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل سامنے جاری رہے گا۔ اب مولانا عبدالغفور حیدری نے پریس ٹاک کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے جو عمران خان کی سہولت کاری والی بات ایک مرتبہ پھر دہرائی، اور یہ کہا کہ عمران خان جن کے اوپر سنگین نوعیت کے کیسز تھے، دہشت گرد سے بھی تشبیہ دی عمران خان کو، اور یہ کہا کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ویلکم کرنا، خوش آمدید کہنا اور ان کے لیے نیک تمناؤں جیسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ہے، اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ اب بھی جوڈیشری کے اندر سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے عمران خان کو متعدد مقدمات میں ریلیف ملا، اس کے اوپر بھی JUI کے رہنما نے بات کی، کرٹیسزم کیا جوڈیشری کے اوپر۔ لیکن اس سب صورتحال کے باوجود اس پورے معاملے میں ایک اہم خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ جو ہے وہ اب بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ 14 مئی کو اتوار کا دن یعنی کل بن رہا ہے، اور پھر 15 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے پنجاب میں الیکشنز کے انعقاد کے خلاف الیکشن کمیشن کی جو ریویو ہے، جو نظر ثانی درخواست ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور جہاں پہ PDM کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم شارع دستور کے اوپر دھرنا دیں گے، اسی وقت پھر ساتھ ہی آج کے دن سب سے پہلے صبح یہ خبر آئی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی حکام کے ساتھ میٹنگ کے لیے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں صرف DC اسلام آباد پیش ہوئے، اس کے علاوہ پولیس حکام کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی۔ عذر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید پولیس حکام جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں کسی اہم میٹنگ میں شریک تھے، اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلائی گئی جو سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہے اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اب ظاہری بات ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر میٹنگ بلانا یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری سے ہی وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کی بات کر رہے تھے، اور ایسی صورتحال میں یہ ایک طرح سے پیغام دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس یا وزارت داخلہ کی طرف سے شرکت نہ کر کے۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ آرٹیکل 232 کے تحت ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ آرٹیکل 232 یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر یا باہر، اندرونی یا بیرونی طور کے اوپر خانہ جنگی کے خطرات ہوں یا بدامنی کے خطرات ہوں تو ایسی صورتحال میں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے، اور ایمرجنسی نافذ کریں گے صدر مملکت۔ اب صدر مملکت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ PDM یہ کہہ چکی ہے کہ صدر مملکت ایک ٹائیگر فورس کے طور کے اوپر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ اس ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو صوبائی اسمبلیز ہیں، ان سے قرارداد بھی چاہیے۔ تو دوسری طرف یہ خبر بھی آئی کہ ایمرجنسی کے نفاذ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی حمایت میں نہیں ہے، اور JUI بھی اس کی حمایت نہیں کر رہی۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ پنجاب میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے کیس پیر کے دن سماعت کے لیے مقرر ہے، دوسری جانب PDM اسی دن ہی شارع دستور کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھی ہو، تو اس سے شاید یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف
کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر ایک پریشر کے طور کے اوپر جو ہے وہ موجود رہے گی پی ڈی ایم. اور ایمرجنسی کے حوالے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے اتحادی حکومت کے درمیان نہیں ہے. تو لیکن اس سب کے باوجود سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہوگی پنجاب میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے، اور پھر باہر پی ڈی ایم کی طرف سے دھرنا. اس سے ایک پیغام تو بالکل واضح ہے، اور پی ڈی ایم اور بالخصوص جے یو آئی فے نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پورے ملک سے کارکنان جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے. یہ سوال بھی کیا گیا جے یو آئی فے کے رہنما سے، مولانا عبدالغفور حیدری سے، کہ شرائع دستور کے اوپر تو اس وقت دفعہ 144 نافذ ہے، آرٹیکل 245 انووک کیا جا چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے جو ہے وہ دھرنا دیں گے؟ تو اس کے جواب میں ایک جواز پیش کیا ہے جے یو آئی فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے، اور وہ جواز یہ تھا کہ دیکھیں یہی دفعہ 144 نافذ تھی، آرٹیکل 245 انووک تھا، اس کے باوجود پی ٹی آئی شہروں میں دھندا فساد کرتی رہی، جلاؤ گھیراؤ کیا جاتا رہا، فوجی افسران کے گھروں میں اٹیکس ہوتے رہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہاں پر پرامن رہیں گے، ہمارا کوئی بھی پرتشدد دھرنے کا امکان یا ارادہ نہیں ہے. جے یو آئی فے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اے این پی سمیت تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس پرامن دھرنے میں شریک ہوں گے، اور یہ دھرنا کب تک رہے گا؟ فار انڈیفینیٹ پیریڈ تک. تو ایسی صورتحال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف ہم کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے، لیکن اب اس کے بعد شاید اتحادی حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے اب پارلیمنٹ سے باہر نکل کر سڑکوں پر بھی آ کر ایک طرح سے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پھر ہم سڑکوں کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے مخالف کھڑے ہیں. اور یہ کرائسس اس ملک میں ہے جو ختم ہونے کا، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہر آئے روز کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک کرائسس کسی نہ کسی صورت میں سر اٹھا رہا ہے. کبھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے، مظاہرے، پرتشدد کارروائیاں، پرائیویٹ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے جیسے واقعات، اور پھر ان پرتشدد واقعات کے بعد اچانک سے ایک درجنوں کی حساب سے مقدمات میں پھر ریلیف ملنا، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے دن جہاں پہ ایک طرف شرائع دستور کے اوپر پی ڈی ایم کا پرامن دھرنا جاری رہے گا، وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن ہے جس پہ یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ اپنا 4 اپریل والا فیصلہ جس میں 14 مئی کو انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس فیصلے کو تبدیل کریں. وہ کیس کس سمت جاتا ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.